बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आपसे हमेशा की तरह शुरुआत जो है वो क्रिकेट के साथ ही होगी और आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें बताएंगे। पाकिस्तान टीम से रिलेटेड बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो कुछ आपके सामने नहीं भी आ पाती, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे मेहमानों से हम वो भी जानने की कोशिश करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़र पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर इसलिए भी है कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और हमें ये नहीं पता कि हमारी टीम की कॉम्बिनेशन क्या होगी। लेकिन मुझे लगता है जो पहले मैच में हमने कामयाबी हासिल की, उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट ज़रूर होगी। तो आज शो के शुरू में आपसे एक बड़ी ख़ास मेहमान से मुलाकात आपकी करवाएंगे। वो स्कॉटलैंड के लिए क्रिकेट खेलती हैं, उनकी नेशनल टीम का हिस्सा हैं। उनके ओरिजिन ज़रूर पाकिस्तान में है, लेकिन एक वो शानदार क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हमेशा दिखाई है क्रिकेट स्कॉटलैंड के लिए। जो हाल ही में क्वालिफाइज हुए थे वर्ल्ड कप के लाहौर में, वहाँ भी वो स्कॉटलैंड टीम का हिस्सा थी और ओवरऑल उनका बड़ा इम्पैक्ट है स्कॉटिश क्रिकेट में। और जब आप उनके करियर की बात करते हैं तो हाल ही में वो पहली प्लेयर ऐसी बनी जिनको स्कॉटलैंड की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया गया। जब आप एजुकेशनल स्कॉलरशिप की बात करते हैं, फुल स्कॉलरशिप वाज गिवन टू हर एज़ वेल। तो हम ज़रूर इनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, ये हमारी आज की मेहमान होंगी और इनके करियर के बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। और आप बड़े एक इंटरेस्टिंग जोन में होंगे जब आप सुनेंगे कि उनके करियर जर्नी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है ट्राई सीरीज़ की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि तमाम तर नज़रें पाकिस्तान टीम पर ज़रूर हैं। एक शानदार कारकर्दगी रही जिम्बाब्वे के खिलाफ। थोड़ा सा ज़रा टू क्लोज फॉर आई थिंक कम्फर्ट ज़रूर हो जाता है। चेस भी थोड़ा उस तरह कैलकुलेटेड नहीं लग रहा था, लेकिन फ़खर जमान ऑटोमेटिक इक्वेशन जो एक सेट हो गई, क्योंकि अब्दुल समद जो है वो सीरीज़ से बाहर हो गए। हसन नवाज़ को उनकी रिप्लेसमेंट रखा गया, लेकिन फ़खर जमान ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने बताया कि मैंने इस नंबर पर खेलना है, तो उसका भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैच फिनिश नहीं कर सके, लेकिन आई थिंक ओवरऑल उस इनिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया और पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम ज़रूर किया। लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस थी, ख़ास तौर पर जिस तरीके से एवंस ने बॉलिंग की, सिकंदर रज़ा की बैटिंग की बात करें, उनकी कप्तानी की बात करें, आई थिंक दे वर ऑलवेज इन द गेम। और एक शानदार T20 साइड नज़र आ रही है। बहुत अरसे बाद मैंने देखा कि जिम्बाब्वे की अगर आप ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी बड़ी शानदार रही। तो इस बारे में ज़रूर आपसे तफसील में हम बात भी करेंगे और आपको तमाम तर जो डिटेल्स है वो देंगे। अब अगले मैच की तरफ ज़रूर टीम्स फोकस करेंगी। श्रीलंका भी तैयार होगी क्योंकि उन्होंने वनडे सीरीज़ में वो वाइट वॉश हुए हैं, तो आई थिंक उसके भी उन्होंने अमेंड ज़रूर करने हैं। उसके बाद आपसे बात करेंगे ब्लाइंड वुमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहाँ पर नेपाली क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेंस टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है और उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की। उसके बाद इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स की बात करेंगे। अशर नदीम जावलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए तलाई तमगे के लिए पुरुमीद है। मुकाबला जो है वो ऑब्वियसली उसकी डिटेल जो है वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। उसके बाद आपसे IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप की बात करेंगे। पाकिस्तान के असद इकबाल ने भारतीय हरीफ को हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। बड़ा शानदार उनका मुकाबला हुआ और एक शानदार मुकाबले के बाद उन्होंने पंकज अदवानी को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। और उसके बाद आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक एंड्योरेंस स्पोर्ट तो ज़रूर है, लेकिन उसका बड़ा इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में और बड़े डिफरेंट डिसिप्लिन्स भी उसके हमें ज़रूर नज़र आते हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। अब ऑब्वियसली आई थिंक तमाम तर तफसीलात आपको देनी है। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी भी तमाम खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले स्टूडियोज़ में जो हमें मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। ख़ास मेहमान से भी आपका तारुफ कराना है। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथी एंकर सैयद मोहम्मद उवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, आप थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो डेफिनेटली जैसा कि हमने कहा कि एक खास मेहमान से आपका तारुफ कराना है और जब उनके करियर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली स्टिल अ वेरी यंग करियर एंड स्टिल लॉट्स टू इट, बट आई थिंक शी इज़ डन फैंटास्टिकली वेल जब आप क्रिकेट की बात करते हैं। और हम बात कर रहे हैं नाइमा शेख की, जो कि आज हमारी स्पोर्ट्स 360 की मेहमान है और उनसे हम ज़रूर गुफ्तगू करते हैं और आपको भी बताते हैं कि उनका करियर कैसे है। एंड आई थिंक ऐसी जब भी आप स्टोरीज़ देखते हैं इट्स एन इंस्पिरेशन। बहुत सारी जो हमारी बच्चियां हैं जो क्रिकेट खेलना चाहती हैं इवन पूरी दुनिया के अंदर, वो ज़रूर इस करियर ट्रैक को जब फॉलो करती हैं तो दे हैव सेल्फ बिलीफ। और ऐसे हीरोज़ और ऐसे नामों की हमें ज़रूरत है जिनसे बच्चे रिलेट कर सकें। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ऑफ कोर्स वी आर वेरी ऑनर्ड दैट जॉइनिंग अस इज़ मेंबर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल वुमेन साइड नाइमा शेख। अस्सलाम वालेकुम नाइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच नाइमा कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगी? शानदार एक करियर का आपका आगाज़ भी हुआ है, लेकिन क्रिकेट स्कॉटलैंड के लिए आप खेल रही हैं और आपका जो करियर पाथवे है उसमें भी बड़ी जल्दी आपने कामयाबी हासिल की, तो कैसे डिफाइन करेंगे इस जर्नी को?
जी, जर्नी तो पाकिस्तान से शुरू हुई थी। बचपन में कज़िन्स के साथ बैक गार्डन में खेलते थे, टेरेस पे खेलते थे। फिर इधर आए, बैक गार्डन में खेलती थी बहुत। और अब्बू का एक टूर्नामेंट था क्रिकेट स्कॉटलैंड का, जिसमें बाबा खुद खेले थे क्रिकेट। तो उनके साथ जाके खेला और मामा इतना अच्छा खेल रही थी और इंस्पिरेशन मामा थी, क्योंकि हर वक़्त लड़कों को ही देखती थी क्रिकेट खेलते हुए, कभी लड़कियों को इतना देखा नहीं टीवी पे। तो मामा को जब देखा, फर्स्ट हैंड देखा, तो उसके मामा की वज़ह से शुरू की क्रिकेट। तो कैसा एक रिएक्शन कैसा रहा आपको? जो सपोर्ट सिस्टम है, ऑफन वी टॉक अबाउट दिस फैक्ट कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सपोर्ट और जो फैमिली की सपोर्ट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपके केस में भी यू वर लकी कि बोथ ऑफ देम वर ऑलरेडी क्रिकेट फैंस एंड प्लेयर्स। तो कैसा रहा वो सपोर्ट सिस्टम? जी, सपोर्ट सिस्टम का तो डेफ़िनेटली मेंशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट उनकी तरफ से मिली थी। ऑब्वियसली मेरी फैमिली में कोई क्रिकेटर रहा नहीं है जिसने पाकिस्तान या स्कॉटलैंड के लिए कभी रिप्रेज़ेंट किया है। ऑब्वियसली हम सब क्रिकेट खेलते रहे हैं दोस्तों के साथ ये वो, लेकिन उनको काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी थी क्रिकेट की। लेकिन जब भी मैंने कहा है कि मुझे ये करना है, अम्मी-अब्बू की बहुत सपोर्ट रही है और स्पेशली इधर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों की मैचेज़ काफ़ी इंग्लैंड काउंटीज़ के अगेंस्ट होती हैं, तो मेरे अम्मी-अब्बू मुझे एवरी टाइम लेके जाते हैं। और उनकी डेडिकेशन मेरे लिए बहुत अहमियत है। हमारी इवन जो ट्रेनिंग्स होती हैं स्कॉटलैंड की, वो दूसरे शहर में होती हैं। तो हर वक़्त लेके जाना उधर, और दे प्रेफ़र कि वो मुझे खुद लेके जाएँ रादर देन मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाऊँ। लेकिन उनकी सपोर्ट इससे भी ज़्यादा रही, क्योंकि हम लोगों ने क्लब शुरू किया ईस्ट किलब्राइड में, मामा ने क्लब किया और मामा को अल्हम्दुलिल्लाह बीबीसी अनसंग हीरो अवार्ड मिला इसी साल, पिछले साल। तो उनकी सारी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द स्पोर्ट, मेरी अचीवमेंट्स, मेरे करियर को लेके उनको उसका अवार्ड मिला, तो बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली। तो ये ज़रा पाथवे का ज़रूर बताइएगा क्रिकेट स्कॉटलैंड में कि जब आपको कॉल आई कि यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल साइड, तो उस टाइम आपके क्या जज्बात थे एंड व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम? जी, तो मैंने अपना इनॉग्रल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था साउथ अफ्रीका में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसके अंदर। स्कॉटलैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थी क्वालिफायर्स में और सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी उम्मीदें थी कि इंशाल्लाह मैं डेब्यू ज़रूर करूँगी। तो मुझे याद है मैं ट्रेनिंग कर रही थी माँ, बाबा और अपने छोटे भाई के साथ, और मुझे फ़ोन कॉल मिला कि मुझे फ़ोन आई मेरे कोच की तरफ से कि रीमा, आप हम चाहते हैं कि आप डेब्यू करो, स्कॉटलैंड की तरफ से एक टूर जा रहा है थाईलैंड और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, तो वी वुड लाइक यू टू कम। तो उसी टाइम पे मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आई रिमेंबर माँ-बाबा को बताया, सब रोने लगे फैमिली में, और बहुत खुशी की वजह से ऑब्वियसली। और मुझे याद है मैं जब गई अपना डेब्यू किया, वो एक होता है ना, जो जो चीज़ आपने ड्रीम की होती है वो पूरी हो जाए इतनी लाइक जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। अब आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि वंस यू जॉइन द कैंप फिर ऑब्वियसली वो कमराडरी होती है, आपको टीम एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि यू आर सराउंडेड बाय अ गुड सपोर्ट सिस्टम इन द टीम एज वेल, बी द टीम मैनेजमेंट या आपकी बाकी प्लेयर्स हों। तो वो जो कमराडरी है उसके बारे में भी बताइएगा, ख़ास तौर पर अभी आप लोगों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया व्हेन यू वर हियर फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। जी, हमारी टीम में सपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली कोचेस से। अगर आपको इवन ऑन ऑफ द फील्ड अगर कोई क्वेश्चंस या फिर कुछ भी है, तो आप उनके साथ इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इट्स लाइक अ फ्रेंड ज़ोन। और जो ऑब्वियसली प्लेयर्स हैं, इस तरह वो ऑब्वियसली सीनियर की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन वो भी काफ़ी इनफॉर्मल उनका रिलेशनशिप्स है हमारे यंगस्टर्स के साथ, और वही हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज़ माई सेल्फ और टू अदर प्लेयर्स, हम लोग पाकिस्तानी बैकग्राउंड से ही हैं। तो हम लोग ने टूर दिया हमारी टीम को पाकिस्तान का, और बहुत अच्छा उनको अच्छा लगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, और जितनी उन लोगों को फील हुआ कि ये तो बहुत एक होता है ना, गेस्ट नहीं फील हुआ, उनको अपना होम फील हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा ग्रोइंग अप, अब ऑब्वियसली आपने पाकिस्तान की भी बात की, जो आपका होम सिटी था, कोई वहाँ से कोई ऐसे प्लेयर थे या उस सिटी की कोई ऐसी आइडेंटिटी थी, या ओवरऑल आपकी जो इंस्पिरेशन रही हो? ओवरऑल इंस्पिरेशन शुरू मामा की वजह से किया पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑब्वियसली सना मीर को काफ़ी देखा क्रिकेट खेलते हुए, और मैं लेफ्ट हैंडेड बैटर हूँ, तो मुनीब अली को काफ़ी देखा उनकी बैटिंग, और ऑफ कोर्स बाबर आजम को तो कौन नहीं देखता। वंडरफुल। तो पाकिस्तान की इंस्पिरेशन। वंडरफुल। वेल, व्हाट अ ट्रीट दैट यू आर जॉइनिंग अस, और सना मीर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो डेफिनेटली इफ शी इज़ वन ऑफ योर इंस्पिरेशन, तो आई एम श्योर सना आप कुछ कहना चाहेंगी। पहले तो नाइमा, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। इट्स नॉट इजी, ऑब्वियसली कल्चर डिफरेंस भी होता है टीम्स के अंदर। आई नो आपकी टीम, आपकी फैमिली की सपोर्ट है, और आपकी बॉलिंग की भी क्लिप्स मैं देख रही हूँ जो चल रहे हैं साथ, तो बहुत इंप्रेसिव लग रही है लेग ब्रेक आपकी। तो बस मेहनत करते रहो, और हमारा भी नाम रोशन करती रहो पाकिस्तान का और स्कॉटलैंड का। सो विश यू ऑल द बेस्ट।
Thank you so much. Well, there you have it. What a lovely message from Sana Mir. And obviously she had to. सना ने वो लेग ब्रेक तो बड़ी गौर से देखनी थी. उनकी अपनी जो एक लेग ब्रेक है ना वो बड़ी फेमस है आर्काइव्स के अंदर. उसके बारे में हम जितनी भी बात करें वो कम है. बट नाइमा, गोइंग फॉरवर्ड, अभी हाल ही में आपको स्कॉलरशिप भी मिली, वो भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है. आप पहली प्लेयर बनी जिनको ये पूरी स्कॉलरशिप दी गई. और फिर गोइंग फॉरवर्ड साथ साथ एकेडमिक करियर के यूर ऑल्सो स्टिल फोकस्ड ऑन क्रिकेट. तो अब क्या ट्रेनिंग रूटीन है और व्हाट्स नेक्स्ट जो आपके प्लान्स के अंदर है? जी, स्कॉलरशिप मेंट अ लॉट टू मी ऑब्वियसली, और जो आगे जो प्लान्स यही हैं कि मेरे अम्मी अबू काफ़ी बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स को भी एक साथ रखना है अपनी एजुकेशन के साथ. तो आई एम ट्रेनिंग रफली 4 टाइम्स अ वीक, और उसके साथ ऑब्वियसली फिर जिम भी जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी का भी बैलेंस एक साथ ही रहे. तो बस कोशिश की थी. स्कॉलरशिप में मैंने अप्लाई किया था. 4000 एप्लीकेंट्स थे, लेकिन वो देखते हैं कि आपकी इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, अगर आपने वर्ल्ड कप स्टेज में खेला है. मेरा लास्ट इंटरनेशनल मैच मैंने 14 लिया था अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो सारा देखते हैं, फिर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी वो देखते हैं. तो उनको इनकॉर्पोरेट करके बस 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे पूरे स्कॉटलैंड में, और जो क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो एक प्रेस्टीज अवार्ड मिला. डेफिनेटली. अच्छा नाइमा, क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो चुकी है. वुमेंस क्रिकेट में भी हम बड़े हाई स्कोर्स देख रहे हैं. गेम का जो पेस है वो तेज़ हो चुका है. तो क्या कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में कुछ चेंज आया है? पावर हिटिंग की तरफ आप भी ऑब्वियसली एज अ बैटर काम करना चाहेंगे. इवन एज अ बॉलर अब आपको यू नीड टू हैव मोर अप योर स्लीव्स टू प्रॉब्ली सर्वाइव हार्ड हिटिंग बैटर्स एज वेल. तो क्या चेंजेस आए हैं ट्रेनिंग के अंदर? चेंजेस बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनी वेरिएशंस के ऊपर ही काम कर रही हूँ. आई एम नोन फॉर माय वेरिएशंस, तो उनके ऊपर जितना मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ टाइम उनके अंदर कर रही हूँ, क्योंकि स्पेशली जब इतनी ज़्यादा शॉट्स डेवलप हो गई हैं, जितने बॉलर के पास वेपन्स है उतना ही आपके लिए बेहतर हो जाएगा. और बैटिंग में मैं एक्चुअली मैं पहले राइट हैंडेड बैटर थी, और अब मैं लेफ्ट हैंडेड बैटर हूँ. तो मैं स्विच हिट के ऊपर काफ़ी काम कर रही हूँ, क्योंकि वो एक मेरी स्ट्रेंथ भी है बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली राइट हैंड के अंदर पावर भी है काफ़ी ज़्यादा. तो आई थिंक द मोर शॉट्स यू हैव ऑब्वियसली वही आपके लिए बेहतर है, स्पेशली जहाँ क्रिकेट जा रही है पावर हिटिंग और इन हाई स्कोर्स. डेफिनेटली. नाइमा, वी वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट. एंड वंस अगेन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा टुवर्ड्स द एंड कि आपका क्या मैसेज होगा. बहुत सारी लड़कियां आपको देखेंगी, दे विल टेक यू एज एन इंस्पिरेशन. आज जिस तरह आपने सना मीर का नाम लिया वो आपका नाम लेंगी, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, ख़ास तौर पर उनके पेरेंट्स को? यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप चाहे पढ़ाई करें, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स करें, या फिर आप कुछ भी करें, हर चीज़ के अंदर सेटबैक्स और फेलियर्स आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स नॉट फॉर यू. इट इज़ फॉर यू, बिकॉज़ आप फेलियर्स आर नॉट देयर टू स्टॉप यू. वो आपको होते हैं कि आप लर्न उनसे किस तरह करें. तो कीप वर्किंग हार्ड. और पेरेंट्स को ये है कि जब तक आप अपनी बेटियों को अलाउ नहीं करने देंगे खेलने के लिए, तो आपको पता कैसे चलेगा उनका टैलेंट क्या है. तो लेट देम शो देयर स्किल्स. डेफिनेटली. थैंक यू वेरी मच नाइमा शेख फॉर जॉइनिंग अस. आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. तो जी, ये थी नाइमा शेख, मेंबर ऑफ द स्कॉटिश वुमेंस साइड. और ज़रूर इनका ताल्लुक जो है, इनके ओरिजिन्स आपको पाकिस्तान में मिलते हैं. इवन जब ये आई लाहौर में वर्ल्ड कप क्वालिफाइज खेलने, तो इनकी जो फैमिलीज़ थी वो एक्सटेंडेड फैमिली थी, वो जमा हो गई और बड़ी बड़ी एक सपोर्ट नज़र आई ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर. आई वाज देयर, तो मैंने खुद भी, हम इन्हीं के इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो हमने देखा भी. और ऑब्वियसली नाइमा को होम सपोर्ट, वो कराची हो लाहौर हो, तो बड़ी होम सपोर्ट नाइमा को ज़रूर मिलती है. बट सर अमीर, क्या कहना चाहेंगी आप? ये बहुत अच्छी बात है जी. आपको पता है क्रिकेट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वुमेंस क्रिकेट के अंदर स्पेशली ग्रोथ का भी, और आप इसको प्रॉपर करियर पाथ बना सकते हैं अब जिस तरह की सिचुएशन है. और स्कॉटलैंड हैज़ बीन नॉकिंग द डोर. जो T20 तो पहले दफ़ा इन्होंने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप में पिछले साल, और वनडे वर्ल्ड कप में भी करीब थे क्वालिफिकेशन में. तो एज अ टीम भी इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है. और जिस तरह की बॉलिंग देखी है, क्लिप्स देखें, अच्छी लेग स्पिन करती है. तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स भी बाहर जाकर भी उस माहौल में अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दें जो बाकी बच्चे उस माहौल में जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और आई विश हर ऑल द बेस्ट. डेफिनेटली. एंड आई थिंक ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है ऐसी स्टोरीज़ का, वो आई थिंक बहुत से लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं. और बहुत सी और हमारी बच्चियां होंगी जिनको एक ऑब्वियसली मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी, उनको सपोर्ट नज़र आएगी, उनको भी लगेगा कि दिस इज़ अ प्रोफेशनल फील्ड. अब इसके अलावा आप इसके बारे में कोई और बात नहीं कर सकते. दिस इज़ अ प्रॉपर फील्ड जहाँ पर हम ऑब्वियसली कहते हैं हम तो इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पीछे हैं, बट नन द लेस आई थिंक इट्स टाइम के एवरीबडी प्लेज देयर पार्ट. ट्राई सीरीज़ की डेफिनेटली बात करनी है, वहाँ से शुरुआत करेंगे. पाकिस्तान मैच तो जीत गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा टू क्लोज फॉर कंफर्ट हो गया.
بٹ اے ویری ڈفرنٹ زمبابوے. معیز شاہ صاحب جو ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بھی بات کی اور T20 کی ہم نے بات کی فارمیٹ کی, وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے. نہ صرف تیاری کے ساتھ آئے تھے احمد, میرا خیال انہوں نے جو کل دکھایا وہ بھی ایک امپریسو شو تھا. اگر تھوڑا سا ان کو پتہ ہوتا کہ گیم ختم کس طرح کرتے ہیں تو میرا خیال کر انہوں نے گیم لے لینی تھی پاکستان سے. یہ یہاں موقع اس طرح آ گیا تھا. زمبابوے کی ٹیم اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان میں ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں. دیکھیں جو انہوں نے اوپننگ سٹینڈ لیا بینٹ نے اور مورمانی نے, انہوں نے 72 رنز بنائے اور ان جسٹ آئی تھنک 7 اراؤنڈ اوورز. اور وہی دیکھیں اگر آپ ایسے اٹیک کے خلاف جس طرح پاکستان کا اٹیک ہے, اچھی پیس ہے, اچھے بالر ہیں, ریناؤنڈ بالر ہیں, مانے جانے بالر ہیں, ان کے خلاف اگر 70 رنز آپ بنا لیتے ہیں 7 اوور میں, اس کا مطلب ہے آپ میں گٹس ہیں, آپ کی ٹیم اچھی ہے اور آپ کی ٹیم کچھ دکھا سکتی ہے. اور وہی بات ہے اس پوسٹ میچ میں میری ان کے ایک جو بالر ہیں جو ان سے بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف گیم فنش کرنا نہیں آتا, ہم لے جاتے ہیں گیم آخر تک. اور پچھلے ایک سال میں ہماری بہت سی ایسے میچز ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. یہ ہمیں, میں نے کہا وہ کس طرح آپ کو آئے گا, تو وہ یہی کہنے لگے کہ اگر 1-2 وکٹریز ہماری آ جائیں تو پھر ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ گرو ہو جائے گا اور ہم پھر اس کانفیڈنس کو لے کے اگلے میچز میں ہم اچھی پرفارمنس دے سکیں گے. لیکن دیکھیں یہ ساری ٹیمز اب ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی ہیں, پاکستان بھی ورلڈ کپ کی تیاری کر رہا ہے. پاکستان کی کل جو ٹاپ آرڈر کی بیٹنگ ہے نا, اس میں تھوڑا سا کریکس نظر آئے. وہ اچھا نہیں لگا دیکھتے ہوئے کہ آپ نے کوئی اتنا بڑا سکور آپ نے چیس نہیں کیا, 148 اراؤنڈ آپ کو چیس کرنا ہے, تو آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس اوورز ہیں, آپ کھڑے ہو کے کھیلو, آپ سلولی کھیلو. بے شک آپ ایسے کھیلو کہ یہی 6-7 رنز بھی اگر آپ ایونز کا پیس ہی نہیں جج کر پائے. پیس ہی, وہی ایونز کی بات کر رہا ہوں, ان کا پیس ہی نہیں جج کر پا رہے. اور مطلب ہے کہ آپ نے, یہ تو زمبابوے کی ٹیم ہے نا, ہم نے تو بڑی بڑی ٹیموں سے کھیلنے ہیں. اگر آپ کو ورلڈ کپ جیتنا ہے, پاکستان کے ٹاپ آرڈر کو ورلڈ کپ کے ٹاپ ٹیمز کے خلاف پرفارم کرنا ہے, تو وہ پھر سٹے کر کے پرفارم ہوتا ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ شروع میں ہی 4 آؤٹ ہو گئے تو پریشر آ گیا. اگر کوئی ایسی بات ہو گئی, مطلب ہے اوپر نیچے وکٹس گر گئیں, تو پریشر آپ کی ٹیم 20 اوور کو آپ نے اس طرح یوٹیلائز کرنا ہے کہ جس میں آپ کے کریکس نظر نہ آئیں, جس میں آپ کی سٹرینتھ ہی نظر آئے اور اس سٹرینتھ کو لے کے چلیں. اور 20 اوور کچھ نہیں ہوتا ایک انٹرنیشنل ٹیم کو جو سالوں سال سے یہ کھیل رہی ہے اور اس ون ڈے کھیل رہی ہے اور ٹیسٹ کھیل رہی ہے, اس کے پلیئرز کھیل رہے ہیں. تو یہاں پہ فوکس پاکستان کو کرنا پڑے گا, اور پاکستان کو فوکس کر کے یہ جو پلگ ان کرنے پڑیں گے یہ گیپس, تب جا کے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے ورلڈ کپ کے لیے, زیادہ ٹائم نہیں ہے جی, کوئی اراؤنڈ 75-80 ڈیز رہ گئے. تو اس دوران آپ کو جو آپ کی کمیاں ہیں, جو آپ کی ہے, یہ ٹرائی سیریز بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. ابھی اور میچز ہیں, کافی میچز ہیں پاکستان کے, بڑی اپرچونٹی ہے کہ اپنے آپ کو ایک سیٹلڈ شیپ دیں اپنی ٹیم کو. وہ سیٹلڈ شیپ آپ لے کے چلیں آپ ورلڈ کپ میں, تو اس قابل ہے پاکستان. لیکن میرا خیال ہے کوئی مینٹل ٹفنس کی کمی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان کو T20 میں پرفارم نہیں کرنے دے رہی. ون ڈے کی کتنی اچھی پرفارمنس ہے بھائی, اسی پرفارمنس کو آپ لے کے آپ T20 میں آئیں, T20 میں پرفارم کریں. اب ورلڈ کپ ہے T20 کا, اب اور کچھ نہیں, آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں سارا کچھ, مطلب میں خاص کر بیٹسمین کو, ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین کو کہوں گا کہ اب یہ 150 رنز بھی اگر آپ ٹارگٹ کو چیس کرتے ہوئے اراؤنڈ 150 بھی ہم تھوڑا سا اسٹرگل کریں گے, تو وہ پھر ٹیم نہ بننے والی بات ہوئی. آئی تھنک اوور آل جو پلینگ 11 پاکستان کی کھیلی, ہم نے اس دن بڑے سوالات اٹھائے تھے T20 ورلڈ کپ کو. چیز میں ضرور کہوں گا, آل دو اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس, لیکن میرا خیال ہے یہ اب فیکٹ بنتا جائے گا کہ ماسوائے ایک چینج کے جو ہو سکتا ہے, اوور آل آئی تھنک پاکستان کی یہی پلینگ 11 ہونے والی ہے. اور نمبر جس پہ پلیئرس کھیل رہے ہیں یہ بھی شاید آپ اب آئیڈینٹیفائی کر لیں, ایک دفعہ نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیجیے گا. اس کے بعد جب ورلڈ کپ کا اسکواڈ اعلان ہوگا تو پھر آپ اپنا موازنہ ضرور کیجیے گا کہ ہم نے جو بات کی تھی وہ آج کی تاریخ میں کتنی سچی ثابت ہوئی. سعید محمد اویس, کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی پرفارمنس کے بارے میں؟ فخر زمان کو نمبر 6 پہ لے آئے کیونکہ عبدالصمد انجرڈ ہو گئے, عثمان خان جس نمبر پہ کھیلے وہ بھی پرفارم کر گئے, تو لگا یہی کہ شاید سارے باکسز ٹک دوبارہ سے ہو گئے T20 میں. یار کہنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے کل ہم لوگوں نے اگر اننگز کی بات کریں تو مجھے صرف ایک کمی محسوس زمبابوے میں یہ ہوتی کہ ولیمز نہیں تھے. وہ انفارچونیٹ جو بھی ایشو آپ کو پتہ بین ہو چکے ہیں, اگر وہ مڈل آرڈر کے اندر ہوتے, جتنا ٹیلر آپ کو پتہ بہت عرصے کے بعد واپس آ رہے تھے, لیکن ولیمز کا اگر ہونا تو شاید 160 اگر 165 اگر سکور ہوتا تو شاید ڈفرینٹ فیس ہو سکتا تھا پاکستان کرکٹ کا. لیکن آپ کو ان کو داد دینی پڑے گی ان کی پیس پیٹری کو, خاص کر کے رائٹ آرم جو پیسر ہیں
پاسا پتی کا کیا نام تھا جو مجھے یاد ان کا نام نہیں آ رہا, لٹرلی ویری گڈ ود دا پیس, جس طریقے سے 137 138 وہ کر رہے تھے ود دا فنگرز, وہ آپ کو کنفیوز کر رہے تھے بیٹسمین کو. صاحبزادہ فرحان کی بھی انیشیل آپ شاٹس دیکھیں تو وہ تھوڑا سا کنفیوز لگے اس وکٹ کے اوپر. لیکن مسئلہ آپ کا جب آپ ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں, جو ابھی شاہ جی بھی کہہ رہے تھے کہ دوسری ٹیمز کو آپ دیکھو تو آپ کا بینچ لائن اپ بیسکلی تیار بیٹھا ہوا ہے. اگر میں اس وقت بینچ لائن اپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں حسن نواز کے پاس اس لیے کیونکہ آپ کا بینچ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے بس یہ جو پول آف کرکٹ جو لڑکے رکھے ہوئے ہیں, آپ ان کے اوپر اوبیسلی آپ کر رہے ہو, انویسٹمنٹ کر رہے ہو, انہی کے ساتھ کیری آن کر رہے ہو. بہت عرصے کے بعد جا کے آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں, سلمان مرزا ایک آپ کے پاس لیتھل ویپن ہے. موئی شاہ صاحب نے اسے سجیسٹ کیا تھا, موئی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ سم ون لائک ماں صداقت ایسے پلیئر ہیں کہ جن کو آپ ایٹ لیسٹ اسکواڈ میں شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایسے پلیئرس T20 کے لیے آپ کے لیے, کیونکہ ان کے پاس فرسٹ کلاس کا بھی ایکسپیرینس ہے, تو ہی از گڈ انف کہ وہ ٹیم میں آ سکے. دیکھو ماں صداقت پلیڈ میرے خلاف میچز کھیلا تھا اس لیے اپنا جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوا تھا. ماں صداقت کی اگر آپ T20 کی اگر آپ اس کے ٹریک ریکارڈ کی بات کرتے ہیں, بہت اچھا یوٹیلیٹی کرکٹر ہے. اوپنر جو سے انڈر 19 میں پرفارم کیا ہے, آئی گیس اس کے ابھی تک میچز ہوئے ہیں کوئی 15-16 کے قریب, اس کے لسٹ اے کے میچز ہیں, شاید 20 کے قریب ہیں, 20 لسٹ 24 فرسٹ کلاس. لیکن میں اگر زمبابوے کے میں تھوڑا سا وہ لڑکوں کے بریک ڈاؤنس دیکھ رہا تھا, اگر آپ ان کے اوپنرز کی بات کریں, ان دونوں کی بات کریں, تو ملا کے ان دونوں کے میچز لگ بھگ 120-130 کے قریب ان کے میچز ہیں لسٹ اے کے. دیٹ شوز کہ وہاں پر جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کو کتنا اب سیریس زمبابوے لے رہا ہے. سکندر رضا مڈل آرڈر کے اندر ہے, وہ پرفارم ان کے لیے کریں, لیکن اچھی بات ہے کہ بیک اپ پلیئرز ان کے پاس آ رہے ہیں. مسئلہ میرے لیے پاکستان ٹیم کے اندر پھر وہی آتا ہے کہ لیٹس بی فرینک, سلمان علی آغا کی کل سے بات پھر سٹارٹ ہوئی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر, میڈیا پہ, کیا وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں؟ ٹھیک ہے, شاداب خان کی بات ہوتی ہے کہ شاید وہ کپتان بن جائیں, جو بھی معاملات ہیں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فلکچویشن جب آپ کرتے ہو, بابر کی بات کر لیں, بابر کل بھی وہ ریکارڈ چلے, انہوں نے شاید افریدی والا ایک توڑ دیا, ڈک والا, لیکن بابر اعظم کا رول کیا ہے ٹیم میں؟ وہ پلیئر نہیں ہے جو کہ آپ کہیں کہ اس نے آ کے اننگز کو جو اس نے آ کے فلیپ بوائنٹ کرکٹ کھیلنی ہے, اس نے اینکر کرنا, اس کا ایک رول اینکر اننگز کا, اس نے اپنی نیچرل گیم کھیلنی ہے. لیکن بابر اعظم کی جب اسٹرانگ پوائنٹس سے اور ویک پوائنٹس پہ آتے ہو, کل بھی اگر انالیسز آپ بریک ڈاؤن دیکھو تو آف سائڈ اور یہاں اگر آپ ہیوی لیگ سائڈ لے لیتے ہو, وہ اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسپن کے خلاف خاص کر کے. یہ دیٹ مینس کہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ان کے اوپر پریشر کا ہوا ہے. میں اگر پلیئر بائی پلیئر بھی ہم اس کی بات کر لیں تو یہاں پر پوزیشنز بڑی ضروری ہوں گی کہ کون سا پلیئر کس نمبر پر بیٹنگ کرے, بٹ مور اور لیس پاکستان نے جو کل ہمیں ایکویژن دکھائی, مجھے لگتا ہے وہی ایکویژن ہوگی. ثنا میر, اف دیٹ از دا کیس کہ فخر نے نیچے ہی کھیلنا ہے مڈل آرڈر میں, تو پھر آئی تھنک ان کو بابر کے ساتھ پیئر کر کے شاید دونوں کو کشن مل سکتا ہے, اور بابر کو بھی شاید تھوڑا سا زیادہ کشن مل جائے گا. دیکھیے T20 فارمیٹ ایسا ہے کہ اس میں جب آپ تگڑی ٹیموں کا میچ کرتے ہیں نا, جب اچھی ٹیمیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں, تو نیچے سے میچ جیتنا بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ بالکل اوپر سے آپ فیل ہو رہے ہیں اور پورا میچ نیچے سے بن گیا. ہاں, جہاں دو ٹیمز کا ڈفرینس ہوتا ہے, جیسے کل پاکستان زمبابوے کا ایکسپیرینس کا ڈفرینس تھا, اسکل کی میں بات نہیں کر رہی, بیکاز پاکستان تو ابھی سیریز سری لنکا سے اسی گراؤنڈ پہ انہی کنڈیشنز پہ کھیل رہا تھا, پر جو ایڈجسٹمنٹ زمبابوے نے دکھائی کہ آتے ساتھ انہوں نے جو پرفارمنس کی وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. لیکن ایکسپیرینس کی, جیسے شاہ جی نے بھی بات کی کہ وہ میچ فنش کرنے کی جو ایک ڈفرینس تھا, کیچز مس ہو گئے اینڈ پہ, وہ جو پرابلم تھا. اچھا, آپ کے پاس میں واپس ضرور آتا ہوں, مجھے ایک چیز ضرور آئی تھنک وہ, کیونکہ ثنا نے بھی وہ پوائنٹ ضرور ریز کر دیا ہے, جو امپیکٹ ہے, ہم بار بار ہمارا جو انڈیکیٹر ہے, بار بار ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم جن ٹیمز کے خلاف میچز دیکھ رہے ہیں اس کی بیس پہ ان کو ضرور کنسیڈر کریں. موئی شاہ صاحب, از دیٹ دا کیس کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر زمبابوے سے مشکل ہو رہی ہے تو آسٹریلیا کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی پرٹیننٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ مطلب ہے کہ ایسی ٹیمز کے خلاف جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تھریٹن نہیں کر رہی ہیں ورلڈ کپ جیتنے کے لیے, ان کے خلاف اگر پرفارمنس میں کوئی تھوڑا بہت کمی ہے, تو جو بڑی ٹیمز کے خلاف یہ کمیاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, زیادہ ہو جاتی ہیں, سامنے نظر آتی ہیں. تو بات جس طرح ثنا نے کی کہ جب آپ ٹاپ آرڈر آپ کا نہیں چلے گا تو ٹاپ آرڈر جلدی کریک کر جائے گا, زیادہ سکور نہیں کرے گا, پہلے پاور پلے اور 7-8 اوور جو اور 1-2 اوورز ہیں وہ اچھی طرح کنزیوم نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارا پریشر ڈال دیا لوور آرڈر پہ. لیکن سر ٹاپ آرڈر کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی, اب صاحبزادہ فرحان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ بار بار ہم کیپنگ کا سوال کر رہے ہیں. اگر سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ اب آپ کو ایز اے کیپر ہی کھیلنا پڑے گا اور پھر بیٹنگ میں پرفارمنس نہ آئی, اب وہ بہت لیٹ ہو گیا, کیونکہ آپ سری لنکا جیسی جگہ پہ پارٹ ٹائم کیپر یوز نہیں کر سکتے ان ورلڈ کپ. میرا نہیں خیال بہت ہی بڑا وہ ہوگا, آئی تھنک رسک ہوگا, کیونکہ وہاں پہ بال اسپن بھی کرے گا, آپ کو اسٹمپنگس کے لیے لوگ موجود چاہیے ہوں گے وہاں پر.
لیکن ابھی شیپ اپ ہونے میں بہت کچھ باقی ہے. اچھی چیز یہ نظر آئی, پازیٹیو نظر آئی کہ عثمان خان ذرا پازیٹیو کھیلے کل, لگا کہ وہ ایک کانفیڈنٹ پلیئر اسپن کے اگینسٹ نظر آتے جو جس کی وجہ سے ان کو ٹیم میں لایا گیا تھا. تو ابھی اٹس اسٹل ویری ارلی ٹو سے کہ پاکستان ٹیم کے فائنل 11 ہو گئے ہیں یا ان کے نمبر سیٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے ابھی بھی ارلی ہے, ابھی ٹرائی سیریز کے کچھ اور میچز باقی ہیں. آئی ہوپ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی سی شکل بن جائے, بٹ ابھی دے آر اسٹل لاٹ آف کوسچن مارکس. کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے, میرے خیال سے فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کنفرمڈ ہے, کیونکہ پاکستان کرکٹ میں کچھ بھی محمد نواز محمد نواز کا میں کافی عرصے سے بات کروں کہ ہی ول بی دی کی آل راؤنڈر. جب بھی آپ سب کانٹیننٹ میں ورلڈ کپس کھیلتے ہیں تو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا فنگر اسپنر جو بیٹنگ کر سکتا ہو یا آپ کا رسٹ اسپنر جو بیٹنگ کر سکتا ہو. تو جن ٹیمز کے پاس اس طرح کے ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں وہ ان کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو نواز ڈیفینیٹلی ون ٹو لک ایٹ, بٹ وہی بات ہے کہ آپ کے پاس اب اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی انجری ہو کچھ ہو, آپ کے پاس ایز سچ ڈائریکٹ ریپلیسمنٹ نہیں موجود. تو آئی تھنک نواز از اے ویری ویری کروشل ممبر آف دس ٹیم ناؤ. میچ ونر آئی تھنک بہت پہلے کسی نے کہہ دیا تھا میچ ونر, تو آئی تھنک ثنا نے ڈیفینیٹلی اس پوائنٹ کی نشاندہی تو ضرور کر دی. ورکنگ ایز ویل, ہم بیٹنگ بالنگ کو اگر الگ الگ بھی دیکھ لیں تو نواز آپ کو سب سے اچھا اسپیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وکٹ بھی تب لے دیں گے, اینڈ ہی از ناٹ افریڈ ٹو فلائٹ دا بال, جو میرا خیال ہے آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ سری لنکا کی کنڈیشن میں سب سے زیادہ کام آنے والا ہے. اور اگر میرے خیال سے پچھلے 6 مہینے میں جو سب سے زیادہ چیز امپروو ہوئی ہے کہ وہ ڈاؤن دا گراؤنڈ بہت اچھا مارنا شروع ہو گئے. دیکھیے شروع سے بیٹنگ کا ایج ہمیشہ سے نواز کو بہت زیادہ تھا, اور اب جس طرح کی وہ بیٹنگ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی بھی ان کو اس طرح کی بیٹنگ کرتے دیکھا ہے. کانفیڈنس بہت آیا ہے انڈر دس نیو مینجمنٹ. یہاں پہ آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا کیونکہ جس وقت نواز لاسٹ ٹائم ٹیم سے باہر ہوئے تھے تو 1-2 میچز میں آخری اوورز ایسے ٹائم پہ انہوں نے کرایا کہ پورا میچ ہاتھ سے نکل گیا. اس سے پلیئر کا کانفیڈنس بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, پھر آپ ان اینڈ آؤٹ اس کو کرتے رہیں. تو اس مینجمنٹ کو جو آپ کو سب سے زیادہ کریڈٹ دینا ہوگا, چاہے وہ مائک ہیسن ہے چاہے وہ سلمان علی آغا ہے, کہ انہوں نے محمد نواز کو واپس وہ کانفیڈنس دیا اور ایسا نہیں کیا کہ پلیئرز کو کہا کہ نہیں جی ابھی ختم ہو گیا. تو آئی تھنک وہ جو کریئر کی ایک واپسی ہے وہ اس مینجمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور محمد نواز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. شاہ جی, نواز نیور ڈسپوائنٹس, آئی تھنک آئی وڈ سے دیٹ, میں تو یہ واؤچ کر سکتا ہوں. لیکن آئی تھنک اوور آل انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا, ہی از ریئلی امپرووڈ پچھلے 5-6 مہینوں. دیکھیے کوئی شک نہیں, جب آپ کسی کو بالکل کارنر کر دیتے ہیں نا, سائڈ لائن پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید اس کو ٹیم کی ضرورت نہیں, تو پھر اچھا پلیئر وہاں فائٹ کرتا ہے. آئی وش آپ کی یہ باتیں فٹ بال کے لیے بھی سچی ہو جائیں. ہم کب سے کارنر کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ, لیکن وہاں تو خیر بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. ابھی وہاں تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ فٹ بال میں تو اسٹرکچر نہیں ہے نا, جب تک اسٹرکچر نہیں ہے, جب تک بیس نہیں ہے تو اوپر کس طرح بلڈنگ بنے گی. وہ بیس بنانا بڑا ضروری ہے. فٹ بال از ٹوٹلی, میں کہتا ہوں کبھی بالکل آپ ٹائم نکالیں اور اس پہ ڈسکشن کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا یا کسی نواز کو بھیجیں کیا خامیاں وہاں پہ. یہاں پہ کل ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی, عثمان جب آئے میڈیا ٹاک کرنے کے لیے تو عثمان بڑے فٹ لگ رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی میں نے اپنی فٹنس پہ یہ سارا جو ٹائم میں نے لگایا میں اپنی فٹنس پہ لگایا, میری فٹنس ٹھیک نہیں تھی, میں مانتا ہوں میری پہلے فٹنس ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے پرابلمس تھے. اب میں نے اپنی فٹنس اتنی, اور بہت سلم ہوئے تھے, یہ بھی آپ کو رننگ بہت اچھی کی انہوں نے. ہاں جی, وہ بہت سلم ہوئے تھے, سامنے پتہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ پہ بڑا کام کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے خاصا کہ جب آپ کو کوئی نکال دیتا ہے ٹیم سے یا آپ کو کہتا ہے یو آر ناٹ کیپیبل آف کمنگ ان ٹو دی پلئنگ 11 اور ٹورنگ اسکواڈ, تو پھر آپ جو وہ کرتے ہیں نا محنت اور آپ اپنے آپ پہ توجہ دیتے ہیں نا, وہاں سے آپ پلیئر بنتا ہے. میں فیل کر رہا ہوں کہ ایسے پلیئر جن کا بارڈر لائن کیسز ہوتے ہیں اور جو اس طرح, وہاں سے پلیئر بنتا ہے. اگر آپ نے محنت وہاں کر دی تو آپ آگے واپس, اگر آپ نے نہیں کی محنت اور آپ نے بھی ایزی لیا تو پھر آپ کا واپسی کا بھی چانس نہیں ہوتا. تو ضرور یہ جو آپ نے بات کی نا نواز کی, نواز بالکل, میں کوئی مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ میچ ونر سری لنکا کی پچز پہ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم اگر میں یہ سمجھتا ہوں, اور میری ایک مطلب کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی, جس طرح دیکھیں ماس صداقت کھیل رہے ہیں, ان کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے. میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اور کسی کے لیے ٹو ارلی ہو جائے گا, لیکن یہ جو کانفیڈنس ہمیں دکھا رہے ہیں ایمرجنگ پلیئر میں, اور خاص کر جو انڈیا کے خلاف انہوں نے اننگ کھیلی اور جو انڈیا کے خلاف انہوں نے بالنگ کی, اور جو انڈیا کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ پوری تینوں میچز میں, آپ تینوں میچز اٹھا کے دیکھیں, جو ان کی بیٹنگ کی ان کی ایبلٹی ہے اور ساتھ وہ جو بالنگ کر سکتے ہیں اور جو کانفیڈنس ان کا کانفیڈنس لیول ہے ان کا,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے کام آ سکتے ہیں اس T20 ورلڈ کپ میں بھی. اور آئی تھنک ہوتا بھی ایسے, آپ دنیا کی سائٹس کو اٹھا کے دیکھیں تو T20 ورلڈ کپ میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا سرپرائز دیتی ہیں آپ کو. لیکن پرابلم موئی شاہ صاحب یہ آئی کہ پھر ماس صداقت کو اگر بالفرض یہ کہیں نہ کہیں کچھ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں سوچ تو رہے ہوں گے, آئی ہوپ وہ ہماری بات بھی ان تک آپ کی تو خیر پہنچ ہی جائے گی, بٹ دا پوائنٹ از, اور مجھے لگ رہا ہے آپ شاید مشورہ دے بھی چکے ہوں گے, لیکن کھلانا کس نمبر پر ہے اور ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, یہ بڑا پہلے تو آپ ٹورنگ اسکواڈ میں پک کریں نا. 15 یا 16 کا آپ نے رکھنا ہے, 16 کا رکھنا ہے تو ایک اپنا خرچے پہ جائے گا, 15 کا رکھنا ہے تو وہ جو 15 کا تو ہے ہی ہے, وہاں پہ جو ورلڈ کپ کی مینجمنٹ ہے 15 کے الاؤ کرتی ہے. لیکن آپ نے جب آپ نے اسکواڈ میں رکھ لیا, پھر آپ اس کو, ظاہر ہے کوئی آپ کو وارم اپ میچز ملیں گے, پھر آپ کو کچھ اور ملے گا, یا ابھی تو اگر کوئی, میں کہتا ہوں ابھی چانس بنتا ہے, یا آسٹریلیا کے خلاف چانس بنتا ہے, یہ ٹرائی سیریز آسٹریلیا کے خلاف جو 3 میچ T20 سیریز جو آخری آپ کی آخری, اس میں آپ چانس دیں تاکہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. کیا مطلب ہے, میں تو نہیں کہتا کہ بابر کی جگہ ذرا ہلیں, لیکن وہی بات ہے کہ 1 ڈاؤن میں بھی چانس بن سکتا ہے, کہیں اور بھی چانس بن سکتا ہے. یا آپ کو دیکھیں, آپ کو دونوں اوپنر ہیں, آپ دونوں اوپنر بھی اگر فارم اور فٹنس کا پرابلم ہوتا ہے تو کسی کی, تو پھر وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں نا جی. لیکن ایسا پلیئر ٹیم کے ساتھ ضرور جانا چاہیے اتنے امپورٹنٹ ٹور پہ, کہ جس امپورٹنٹ ٹور میں پاکستان کی وہ پرفارمنس پچھلے ورلڈ کپ میں بھی نہیں رہی, اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے. اور لوگ امید رکھے ہوئے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں اس دفعہ کچھ نہ کچھ مطلب ہے ایسی پرفارمنس دے گا کہ جب ہم یا سیمی فائنل فائنل ہم کھیلیں گے, بھائی ہم کیوں نہ کھیلیں. اچھا, آخری بار بھی ہم سری لنکا پہ بڑا اچھا پرفارم کرتے آئے, بٹ ایک دم سے رنگنا ہے رات ہمارے سامنے آگے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کرنا کیا تھا وہاں. بس وہاں پہ یہی ہے نا جی, وہاں پہ اسپن کا بہت رول ہوتا ہے. اچھا اسپنر وہاں وکٹیں لیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اسپن کھیلنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, اور اسپنر کا جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس وقت استعمال کر سکیں. یہ بڑی ضروری چیز ہے خاص کر T20 ورلڈ کپ کے لیے. میں تو اب تو پاکستان کا, تو پاکستان ایک طرح سے لکی بھی ہے جی, سارے میچز. ایک چھوٹی سی چیز کی نشاندہی آپ کر دیں, پھر اویس سے بھی میں اس کا تجزیہ ضرور کراؤں گا. شاہین شاہ افریدی سب سے زیادہ خطرناک تب نظر آتے ہیں جب وہ ارلی آن وکٹس پک کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے 5-6 میچز کا کمپیریزن اگر اٹھا کر دیکھیں, ایک آدھ دفعہ تو ضرور ہوا ہے, لیکن اب وہ لیٹر ہاف ان دی اننگز جا کر وکٹ ضرور لے رہے ہیں, لیکن وہ شروع والا امپیکٹ نہیں آ رہا دوبارہ. میرا خیال ہے کہ آپ تینوں ون ڈے دیکھیں نا تو اچھی پرفارمنس نہیں ہے ان کی, تینوں میں دیکھیں. شاید دوسرے میں کوئی وکٹ ایک آدھ لیے, باقی تو وکٹس بھی نہیں لی, کل بھی ایک ہی وکٹ لیے. تو وہ امپریسو ان کی 4 اوور 34 رنس 1 وکٹ انہوں نے کر لیے جی. اور کوئی اتنی امپریسو پرفارمنس نہیں ہے جس طرح ہم آپ اٹیک بالر سے یا ایسے بالر سے جو آپ کا نیا بال کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو 1-2 جب تک بریکس اور بریک تھرو نہ لے کے دے تو اس وقت تک وہ بات نہیں بنتی. لیکن وہ والا سین ابھی شاید اپنے آپ کو کوئی ریزرو کر رہے ہیں فار ورلڈ کپ, یا کچھ اس طرح کی بات ہے. آل آؤٹ نہیں جا رہے, میں فیل کر رہا ہوں کہ وہ آل آؤٹ نہیں جا رہے. تو وہ کیوں نہیں جا رہے, وہ تو خیر اس کا جو جواب ہے وہی دے سکتے ہیں. لیکن بالر وہی ہوتا ہے, خاص کر نیا بالر جو استعمال کرتا ہے جی, نیا بال, کہ وہ آپ کو بریک تھرو لے کے دے, آپ کے 1-2 اوپر سے ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین آپ کو لے کے دے تاکہ آپ پریشر ڈال سکیں. خاص کر یہ 20 اوور تو زیادہ ہوتے نہیں ہیں نا جی. اب اوپر پاور پلے میں آپ نے پریشر ڈالنا ہے, پاور پلے کسی سے لینا ہے, اپنی طرف کرنا ہے پاور پلے, تو آپ کو بریک تھرو چاہیے. اویس, ہم نے یہ نمبرز کچھ ابھی پچھلی ایپیسوڈ ڈسکس کیے تھے کہ پاکستان باٹم 2 کے اندر آتا ہے جب آپ اسٹرائک کی بات کرتے ہیں. پہلے کچھ اوورز کے اندر, پہلے پاور پلے کے اندر وہ نمبرز جو ہیں وہ ڈکریز ہی ہوتے جا رہے ہیں. شروع میں وکٹ اگر نہیں آ پا رہی تو یہ ایک واضح ہمارے لیے پرابلم, کیونکہ اس وقت پاکستان کا سکسیس ریشو اگر ہم دیکھیں تو تبھی زیادہ رہا ہے جب شاہین شاہ افریدی شروع میں نئی گیند کے ساتھ بہت لیتھل نظر آئے. اب شاہین کا اگر آپ انالیسس نکال کے دیکھ لیں, جب تک ان کا وہ جو ایک آرک بنتا تھا اندر جو ڈیلیوری کا فیمس تھا کہ پہلے اوور کے انیشل لیتے ہیں, تو بیٹسمین کو دیکھ لو کہاں پر کھڑا ہوتا تھا. میں نے روہت شرما کو ریڈ کیا تھا کہ وہ کریز کے اندر کھڑا رہا اس کو کٹ کرنے کے لیے. اب شاہین کو آپ دیکھیں, انجری کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں, بیٹسمین ایزیلی کریز سے باہر کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ جو یارکر جو وہ فل اپنا لینتھ کرواتے تھے وہ زیادہ اندر کٹتا نہیں ہے, پریڈکٹیبل ہو گیا, کیونکہ پریڈکٹیبل بھی کہہ سکتے ہو, زیادہ کٹ نہیں رہا اندر. دیٹ شوز کہ آپ کا جو ردم ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اور وہ میں نے شاید 1-2 میچز سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا جو کنسسٹنٹ ردم ہے فلو جو ان سے وہ ٹوٹا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. نسیم شاہ انفارچونیٹلی پھر میں کہتا ہوں شاید فٹیگ بہت زیادہ کیری کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس اچھا آپشن تھا عباس افریدی. آئی ڈونٹ نو اس کو, لیکن اویس نسیم اور شاہین میں اگر میں ایک واضح فرق آپ کو بتاؤں تو نسیم پھر بھی آپ کو آن اینڈ آف وہ شارٹ بال کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. حارث تو خیر کر ہی رہے ہیں پیس کے ساتھ, شاہین کی طرف سے وہ شاید پوری کمر لگ نہیں پا رہی. دیکھو میں نے آپ کو کہا نا کہ جس وقت آپ ایک بالر کو جج کرتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا فلو کہاں پر جا کے رن اپ اس کا ختم ہو رہا ہے. شاہین کا کٹ چکا ہوا ہے, جہاں پر وہ فلوز کا ایک رن اپ ہوتا تھا اس کے بعد اگر آپ ان کی بیک پینڈ کی بات کریں
یہاں تک وسیم اکرم بھی انالیسز حسن کر چکے ہیں. اگر آپ ان کی انجری پرون سے پہلے چلے جائیں, ان کا جہاں پر ردم جو سا ہے وہ ٹوٹتا ہے وہاں پر دیکھ لیں, جب بیک جو بینڈ ہو رہی ہے یا جو نان لیڈنگ جو آرم ہے وہ کہاں پر ختم ہوتی ہے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکا ہے. ان کا فیس بھی دیکھو تھوڑا سا اس طرف جا کے مڑ جاتا ہے, تو جہاں پر آپ نے ایکوریسی پہ گرانا ہے وہ تو چیزیں پھر آ جاتی ہیں بایو میکینکس کے اندر. مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ آپ کے پاس بینچ کے اوپر اس وقت بہت مشکل سے, میں کہتا ہوں کہ عقل تو بہت دیر سے ہے کہ آپ نے اس کو لے کے آئے, لیفٹ آرم پیسر کو کل بھی لے کے آئے, مرزا کی بات کریں سلمان مرزا کو آپ لے کے آئے, وہ افیکٹو ہے. آپ کے پاس عباس افریدی موجود تھا سری لنکا میں, وہ لٹرلی لیتھل ہوگا. ہم تو بات کریں نا کہ لیفٹ آرم اسپنر, میرے لیے سری لنکا کے اندر سب سے زیادہ آپ کا لیتھل جو ہے وہ چائنا مین ہوگا. آپ کے پاس سفیان مقیم تھا, اس کو آپ نے باہر کیا ہوا ہے. فیصل اکرم ویری ٹو ارلی فار T20. پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس عثمان طارق بہت اچھا آپشن ہے سری لنکا جیسی وکٹس کے اوپر. ان لڑکوں کو آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے. آپ کے پاس اتنی زیادہ سیریز کوئی پیچھے پڑی ہوئی نہیں, آپ نے فائنل کرنا ہے اپنا اسکواڈ کو. آپ کو ابھی تک یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے اسکواڈ ممبرس کون. ٹھیک ہے شاہین از یور لیڈنگ فاسٹ بالر, لیتھل ویپن ہے, لیکن جب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فٹیگ کیری کر رہا ہے یا اس کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے, پھر آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ آپ کی BBL آگے بگ بیش لیگ بھی آ رہی ہے پورا سیزن. آج NOCs بھی شاید ان کو مل چکی ہیں, پورا سیزن انہوں نے وہاں پر بگ بیش بھی کھیلنا ہے. اس کے علاوہ بیک ٹو بیک سیریز ہیں, تو جو ایک فٹیگ کیری وہ کر رہے ہیں ان کی باڈی سے نظر آ رہی ہے. نسیم کی بات کریں, ان کا ایکشن کا پھر مجھے نہیں پتا کیا ایشو بنا ہوا ہے. بہت سے لوگ بات کریں کہ ان کا ایکشن جو سا وہ اب گرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہی واز ون آف یور لیڈنگ فاسٹ بالر جب شاہین تھا نہیں, وہی اپنا ان سوئنگ ان کی ختم ہو چکی ہے جو ان کا ایک آگ بنتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ چینجز تو آبویسلی آپ کریں گے نہیں, ورلڈ کپ سر پہ ہے, سوائے ایک چینج کے جو سلمان علی آغا جو مجھے فیل لیکن ہوتا ہے. یہ بھی کیا کمال بات ہے کہ T20 ورلڈ کپ پاکستان نے سارا سری لنکا میں کھیلنا ہے اور ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز بگ بیش میں جا کر تیاری کر لیں گے. یہ بھی ایک کمال دنیا کا فن ہے کہ ہم کنڈیشنز کو بھی سوچ لیں اگر, تو بڑا واضح آ جاتا ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن آئی تھنک کمنگ ٹو دا کلوز آف دس آرگومنٹ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان ان پلیئرز کو بھی کمیونیکیٹ کر دے اور ان پلیئرز کو بھی پتہ ہو. یعنی اگر فخر زمان یہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اوپن کرنا ہے لیکن پھر پتہ چلا کہ 6 پہ کھیلنا ہے کیونکہ سمد انجرڈ ہو گئے ہیں, تو آئی ایم گریٹفل کہ ان کو لاسٹ مومنٹ کنوے ہو گیا, لیکن اوبیسلی وہ تو سچویشن ایسی تھی. لیکن اگر آپ کا یہ پلان ہے کہ فخر نے 6 پہ ہی کھیلنا ہے ورلڈ کپ میں, تو ان کو پھر ابھی سے بتا دیں کہ آپ نے 6 پہ کھیلنا ہے. بس یہ سب سے مشکل کام ہے. یہی میں نے بھی پوچھا تھا 2020 ورلڈ کپ سے پہلے کہ بھائی کوئی کلیئرٹی دے دو کرنا کیا. انفارچونیٹلی دیکھیں فخر کو اس کیوں اتنا ہر کوچ ہر کپتان فیور کرتا ہے, بیکاز فخر از اے ٹوٹل ٹیم پلیئر. ٹھیک ہے ان کی فارم اوپر نیچے ہو بھی, پر فخر کو آج تک نہیں کبھی کسی نے سنا کہتے ہوئے کہ نہیں میرا نمبر اوپن ہے یا میرا نمبر 1 ڈاؤن ہے یا نمبر 5 ہے. ان کو جہاں ٹیم کہتی ہے وہ وہاں جا کے اسی طریقے سے کھیلتے ہیں فار دا ٹیم. اور کل بھی جو مین ڈفرینس تھا آپ کا دونوں ٹیمز کے درمیان وہ فخر زمان کی وہ اننگز تھی. ادروائز پاکستان بہت زیادہ ٹربل میں تھا. عثمان خان نے بھی بہت اچھا کھیلا, پر فخر زمان کی وہ اننگز بہت امپورٹنٹ تھی. تو وہ تو ایک ایسے پلیئر ہے, وہ تو آپ سے زیادہ سوال جواب نہیں کریں گے, وہ تو اسی طرح کھیلیں گے آپ چاہے جس نمبر پہ بھیج دیں. بٹ ایک کلیئرٹی ضروری ہوتی ہے پلیئر کے لیے, ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جا کے تیز کھیلنا ہے اور اس پہ ان کو عبور حاصل ہے. بہت سے پلیئرس کے ساتھ یہ اسکل لیول نہیں ہوتا کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہر جگہ پہ جا کے کھیل سکے, وہاں پہ وہ جا کے پھنس جاتے ہیں. اسی لیے اب سلمان علی آغا کے لیے آپ نمبر 4 پریفر کریں, کیونکہ 5 اور 6 پہ جا کے ان کی وہ یوٹیلیٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو ان کے لیے نمبر امپورٹنٹ ہے, کچھ پلیئرس کے لیے نمبر امپورٹنٹ نہیں ہوتا بیکاز آف دا اسکل لیول. سو ابھی بہت سے سوال ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں, اور مسئلہ یہ کہ ٹائم بھی بہت کم ہے اور میچز بھی اب کم رہ گئے ہیں جس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اسی لیے ہم پہلے بہت عرصے سے یہ بات کرتے تھے کہ یہ فیصلے پہلے کرنے والے ہیں. اس لیے ایشیا کپ میں آپ نے جب بابر کو ڈراپ کیا ہے اس کا امپیکٹ آج آپ کو وصول کرنا پڑے گا. ابھی بابر کو ٹائم لگے گا, اگر آپ کا کانفیڈنس چلا گیا ہے تو اتنا ایک دم سے نہیں, لیکن انفارچونیٹ ایسا نا کہ ایک دم سے پھر ہمارا ورلڈ کپ کی کامیابی یا اگر ہم ناکام ہوتے ہیں اس کا انڈیکیٹر ایک ہی ہوگا کہ بابر اعظم نے کیا. نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل یہ انڈیکیٹر پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ انڈیکیٹر ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا سسٹم ہے, اس سسٹم سے جو آپ ٹیم اتاریں گے گراؤنڈ میں, یہ پی سی بی کو اور باقی سب کو سمجھنا پڑے گا. دس از اے ریفلیکشن آف واٹ یو ہیو ڈن فار دا لاسٹ 2 to 4 years. یہ کسی ایک پلیئر کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے, اور جب تک ہم یہ ذمہ داری نہیں لیں گے ایز اے سسٹم, جب تک ہم کپتان اور کوچز پہ ڈالتے رہیں گے, یہی صرف ایک میرا جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے. جب ہمارے سسٹم مضبوط ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کسی 1-2 لوگوں پہ ڈالنا نہیں پڑے گا. اور اگر آپ ایکچولی میں وہ 2 لوگ کام نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار اس وجہ سے ہوتا, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, یہ اوور صحیح نہیں تھا, یہ 11 ٹھیک نہیں تھی, وہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایٹ ٹائمز آپ 11 سے آپ کا فرق بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے, بٹ ابھی جہاں پر ہم کھڑے ہیں
اس کا سسٹم سے زیادہ تعلق ہے کوچنگ. میں تو چاہوں گا موئی شاہ صاحب آپ اس کی تھوڑی سی ذرا زیادہ بہتر نشاندہی کر پائیں گے کہ ایک اور چینج کر لیں کہ اس بار جو بھی ورلڈ کپ کا اسکواڈ بنے اس کے نیچے لکھوا کے سائن کرا لیں کہ یہ کس نے بنایا, تاکہ وہ بات بھی پوری ہو جائے. ایک سسٹمیٹک چاہیے کہ کوئی اون تو کرے کہ جی ہاں میں نے اسکواڈ بنایا تھا. اچھا یہ آپ نے بات تو کی ہے لیکن اون کوئی بھی نہیں کرے گا. اور یہ اگر خدا نخواستہ اچھی پرفارمنس نہ آئی, لیکن ابھی بھی ہم ہوپفل ہیں جی پاکستان اچھی پرفارمنس دے گا. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کم از کم وہاں کی کنڈیشن کو پہلے دیکھیں. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جنوری میں کوئی ایسا سسٹم کریں کہ کم از کم آخری جنوری کے 15-20 دن آپ, یا کیمپ تو میں نہیں کہوں گا, کیمپ سے اتنا فرق نہیں پڑتا, کوئی کمپیٹیٹیو کرکٹ وہاں کھیلیں جا کے سری لنکا میں. دیکھیں کچھ نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے یہ یہاں پہ فائنانس کرنا یا وہاں پہ جا کے ٹور کرانا یا 15 دن وہاں پہ ان کو رکھنا اور ان کی لوکل ٹیمز کے ساتھ ہی, اچھی ٹیمز کے ساتھ, ان کی فرسٹ کلاس کی جو ٹیمز ہیں, انٹرا اسکواڈ کھیل لیں, اپنے پلیئر لے کے جائیں, اور کچھ نہیں تو اپنے پلیئر لے کے جائیں, چلیں وہاں پہ جا کے کھلائیں اور 15 دن لگائیں, پھر آ کے 10 دن کا واپس آ کے یہاں پہ آرام کریں اور پھر ورلڈ کپ کے لیے چلے جائیں. مطلب ہے میں ارلی آپ جنوری میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, کسی نے یہ پرپوز کیا کہ اگر کوئی ٹیم نہیں ملتی اور انٹر اسکواڈ بھی نہیں ہے تو شاہینز تب تک فری ہوں گے تو آپس میں کھیل لیں. تو کسی نے کہیں نیچے لکھ دیا وہ میں یہی بتاتا ہوں, کسی نے لکھا کہ کسی نے لکھا شاہینز کا جو ینگسٹرز ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں, ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈینٹ ہو جائے گا. تو پھر مجھے لکھنا پڑا کہ ان کا نہیں, کہ سینئر ٹیم کا کانفیڈنس نہ ڈینٹ ہو جائے گا. نہیں, پورے سسٹم کا کانفیڈنس ڈینٹ ہو جائے گا. آپ یہ اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پورے سسٹم کا پھر کانفیڈنس ڈینٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں وہ تو نہ کھیلیں لیکن وہاں پہ جا کے کسی سے کھیل لیں. کھیلنا بڑا ضروری ہے. یہ وہاں کی ایسی جو کنڈیشنز ہیں وہ کس طرح آپ کو پیش آئیں گی, کیا فاسٹ بالر وہاں کس طرح بیہیو کرے گا, اس کی جو ویرائٹی ہے وہاں کس طرح آپ کو نظر آئے گی, لیفٹ آرم اسپنر, لیگ اسپنر, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. ان پچز پہ آپ دیکھیں گے جن پچز پہ آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے. بہت فائدہ ہونا ہے. بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی آپ وہ سارے میئرز لے لیں جو آپ کر سکتے ہیں, میکسیمم میئرز لیں. یہ اچھی مینجمنٹ کا, دیکھیں اچھی مینجمنٹ کا کام ہی ہے کہ ویل ان ٹائم آپ سارے میئرز لیں, وہ میئرز لیں جن پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کوئی ریزلٹ ملنا ہے. تو وہ میئرز لیں گے تو میرا خیال ہے وہ اگر ہم کر کے یہ 15-20 دن کا وہاں سٹے کر لیں ارلی جنوری میں تو بہت فائدہ ہونا ہے. یا اور کچھ نہیں, اگر سری لنکا مان جائے تو 5 T20 سیریز ان کے خلاف کھیل لیں, 5 میچ T20 سیریز سری لنکا میں جا کے کھیل لیں. اگر وہ مان لیں تو بہت فائدہ ہے اس کا. بالکل ایسے ہی ہے, آئی تھنک یہ ہونا بھی چاہیے. بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ کی تیاری تو ڈیفینیٹلی اسی مرحلے میں ہے کہ جہاں پر ہم ٹرائی سیریز کھیل رہے ہیں, پھر آسٹریلیا سے آپ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اگر یہ جو موئی شاہ صاحب ایک تجویز دے رہے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں نہ صرف ایکلیمیٹائزیشن میں بہت مدد مل جائے گی بلکہ یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرز کی کرکٹ کھیلنی ہے اور کس طرح اس کرکٹ کو اپروچ کرنا ہے. یہی تھا آج کا پروگرام. مجھے ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.